ٹو جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ماڈرن ہونا چاہیے تو ہم کتنی آرام سے ان کے اونچے پونچوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے داڑھیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے حجاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے نقاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جبرائیل کا انکار تھا، اللہ تعالیٰ نے ساروں کا نام گنا دیا کہ میری مخلوق میں سے کسی ایک کا اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کر رہا، اب ہم نے عہد کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارے انسانوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے فار ایگزامپل ہمارے چچا ہیں یا ہمارے تایا ابو ہیں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو اس طرح سے فالو نہ کرتے ہوں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کا مذاق اڑائیں گے؟ وہ ہم سے بڑے ہیں نا، ہم ان کی عزت تو پھر بھی کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم رائے فرق رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے تو اتنے مزے کے جوکس بنا دیے، اتنے مزے کی باتیں ایسے بنا دی اور اس پہ ہی ہا اور ایک دوسرے کو فارورڈ ایک سیکنڈ میں یہاں کے، اور کتنے آرام سے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا انہوں نے کہا جی دوزخ میں تو سارے مولوی ہونے ہیں، سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے وہاں پہ دوزخ میں تو سارے مووی سٹار ہونے ہیں، سارے گانے والے ہوں گے، تو ہم تو وہاں پہ بڑا عیاشی کریں گے، ہم وہیں ٹھیک ہیں۔ ابھی لاسٹ پارٹی میں میری ہی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ آتی ہیں کبھی کبھی، تو کیونکہ ہم لوگ وہ آیت پڑھے تھے، فاسق کی آیت پڑھے تھے، اب دیکھیے کہ یہاں پہ آتے آتے اللہ تعالیٰ بالکل وہی جو فاسق کی نشانی ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں۔ اور وہ بات کر رہی تھی، ہم لوگ پارٹی میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور یہ تھا کہ ابھی اچھا کھانا کھانے کے بعد ہم اٹھ کے جلدی چلے جائیں گے، کیونکہ اب یہ تھا کہ شادی تھی اور نکاح کے بعد کھانا اور اس کے بعد پھر ڈانس سٹارٹ ہونا تھا، جس میں لڑکے اور لڑکیوں نے سب نے مل کے ڈانس وانس کرنا تھا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے شادیوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مہندی ہوتی تھی، اس میں ڈانس ہوتے تھے، اور جس نے نئی مہندی پہ جانا ہوتا تھا ان کو پتا تھا جی یہاں پہ غلط بات ہو رہی ہے اور ہم نے نہیں جانا، ہم انشاءاللہ نکاح تو ایک مقدس چیز ہے تو ہم انشاءاللہ شادی پہ آ جائیں گے۔ اب ریسنٹلی تو ڈانس ہوا جو بھی ہونا تھا، اب بارات والے دن، شادی والے دن جیسے دلہن انٹر ہوئی ہے، کیونکہ ان کی شادی دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے جو کہ مسلمان تھے، آئی تھنک سیرین تھے یا کچھ ایسے تھے، لیکن تھے مسلمان، حجاب بھی لیے ہوئے تھے لوگوں نے کیونکہ ان کے کلچر میں بھی ہے نا۔ اب دلہن دولہا جیسے انٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے 2 سیکنڈ کے اندر وہ جو ڈانس کرنا شروع کیا، اب تھوڑی دیر کے بعد فرینڈز بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، اور آپ بلیو کریں میرا خیال ہے وہ رات کا 1 بجے تک، وہ پہلی شادی میں نے دیکھی، او مائی گاڈ، شادی والے دن تو ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن کیونکہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ یہ تو بڑا فن ہوا کہ پورا وقت ڈانس ہوتا رہا۔ اس کے بعد جناب شادی ختم ہو گئی، لوگوں میں بڑی بات بھی ہوئی کہ بڑی اچھی شادی تھی، بڑے فن شادی تھی یہ وہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور شادی ہوئی، تو اس میں بھی اب کیونکہ وہ بچیاں ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، ایک کلچر بھی اڈاپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اب وہ کیا ہوا کہ مہندی پہ تو جو ڈانس ہوا، اب شادی پہ بھی یہ ہوا کہ نکاح کے بعد کھانا ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب جی ڈانس سٹارٹ ہو جائے گا، پھر وہی لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، اور پیچھے جو باپ ہوتے ہیں اور خالو چچا ماما وہ سب اپنے اپنے فون لے کے مووی بنا رہے ہوتے ہیں ساروں کی، اور اس کے بعد ولیمے والے دن پھر سے وہی ہوا، اچھا جی کھانا ہے، تھوڑی سی وہ تقریریں ہوتی ہیں جی لڑکا ایسا لڑکی ایسی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب پھر ڈانس ہوگا۔ اب تینوں دن ڈانس ہوتا ہے تو کدھر جائے گی، کون سے فنکشن میں جائیں؟ ہم نے اپنے کلچر کو، اب دیکھیں میں جب بات کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد ہے، یہ کہیں دور نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن سمجھا ہوا نہیں ہے۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سی آواز ضرور بلند کرو۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے ابھی ماشاءاللہ، آئی ڈونٹ نو کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ فور شیور پتا ہے کہ اگر کچھ کیا تو ماں تو نہیں آئے گی۔ یہی بات آپ بھی کر لیں کہ بیٹا اگر تم نے کیا تو میں تو نہیں آؤں گی، تو اب دیکھنا انشاءاللہ آہستہ آہستہ چینجز آئیں گی۔ دیکھیے جب ہم فیشن کے نام پہ چیزیں لے کے آتے ہیں نا سوسائٹی میں، تو اگر یہ بھی فیشن ہی بنا لیں، اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب
ایسی محفلوں میں آنے کے لیے جو گھبراتے ہیں لوگ نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی جیسے لوگ ہیں نا ان کو ویسی ہی دعوت دو. اگر کسی کو پارٹی کا شوق ہے، جیسے کسی کو شوق ہے کہ کھانا ہونا چاہیے، تو ان کو کہو کہ ہاں میں نے کھانا پکایا ہوا ہے، آج لنچ ہوگا اور اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے. کسی بھی طرح سے جس طرح کے لوگ ہیں نا ان کو اسی طرح کی دعوت دے کے ان کو بلاؤ، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کو قرآن کھولو، قرآن کی آیات بتاؤ کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جس ہستی کو منانا ہے اس کو ہم بالکل کہتے ہیں نا، وہ جو فاسق والی نشانی ہے کہ کرتے ہیں اور بانگے درا وہ کھلے عام کرتے ہیں، بھئی ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. دیکھو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. میں جو دوست کی بات بتا رہی تھی، جاننے والی میری بہت اچھی، آ کے بڑے آرام سے، بڑے کہتے ہیں نا، اکڑی تو نہیں تھی میں کہہ سکتی، بڑے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو فاسق ہیں، ہم تو دیکھو نا، ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم تو ایٹ لیسٹ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بولے، منافق تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. ہم نے اتنا آسان کر لیا سارا کچھ اپنے لیے. یہ روزمرہ کی جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ضرور آپ کے ارد گرد ہوں گی. لیکن پھر پتہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ صبح کے ٹائم ایک مسلمان ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. اب انشاءاللہ اسی آیت کو ہم اگلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. اب آپ اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.